ہائی کورٹ میں جب پہلی بار گئے کیا تاثرات تھے؟ اس زمانے میں 6 مہینے کے اپرینٹسشپ ضروری ہوتی تھی. تو ایک ہمارے بڑے کرمنل لائر تھے, لیڈنگ لائر, ان کا نام تھا شیخ جان حسین, تھے بڑے کم گو. میں ان کے یہاں جا کے اپرینٹسشپ جوائن کر لی. ان کا کہ فوڈ ایکٹ نکالو. کہاں فوڈ ایکٹ نکالوں؟ بڑا پریشان تو میں کہ میں کہاں سے نکالوں. انہیں بڑی ڈانٹ کا کہا, سخت مزاج کے تھے. ان کا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہی لائبریری, یہاں سے نکالو, اسٹیچوز میں سے نکالو. میں نے کہا جی اس میں پنجاب فوڈ ایکٹ نہیں ہے. ان کا بھائی تم وکالت نہیں کر سکتے, تم اس قابل نہیں ہو. تو بہت سخت مزاج کے تھے. تو دوسرے روز ہی کالا کوٹ پہن کے ٹائی وائی لگا کے میں بھی چلے گیا. اور مجھے کچھ ادب اداب کا نہیں معلوم تھا کہ ابھی ہائی کورٹ پہلی دفعہ زندگی میں گیا تھا. تو میں پہلی رو میں جا کے بیٹھ گیا جو سینئرز کی تھی. اور جو جج تھے وہ بھی بہت عظیم سے انسان تھے, شیخ بشیر احمد, اور وہ سول لاء کے ماہر تھے. اور ان کی عظمت آپ یہ دیکھیں کہ جس زمانے میں جسٹس اخلاق حسین پہ مقدمہ بنا, تو وہ جب ان کی جج ان کی عدالت میں پیش ہوتے تھے, جسٹس بشیر صاحب ان کی بےعزتی کرتے تھے. تو جب وہ پیش ہوئے اپنی ضمانت کے لیے, اور وہ کانپ رہے تھے, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے اسے کچھ نہیں پوچھا, ان کو بیل دے دی. ان کی عادت تھی کچھ تھوڑی سی, ان کو ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو نروس ٹینشن, تو وہ اپنی بناتے ہیں, کوئی یوں کرتا ہے, کوئی یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے. ان کو آنکھوں کا یوں کرتا ہے, یوں. میں بیٹھ گیا, مقدمہ شروع ہو گیا, مقدمے وہ یوں کریں. میں یہ سمجھا مجھ سے پوچھنے کہ کیا کرنا ہے اس کا. تو میں بڑے غور سے سننا, دیکھوں کیا بحث ہو رہی ہے. جو مجھے سمجھ آئے تو میں کہوں, اپنی طرف سے کہوں کہ اس کو ریلیف دے دیں تو میں یوں کر دوں. وہ میری طرف دیکھے ہی نہیں, وہ تو میرے سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ میری طرف نہیں دیکھ رہے, میں یوں کر دوں. اور جو مجھے سمجھ آئے کہ نہیں تو میں کہوں نہیں, اس کو ڈسمس کرو, میں یوں کر. باہر جب میں نکلا تو جان صاحب نے مجھے بہت ڈانٹا, کہا کہ کل سے تم عدالت میں نہیں آؤ گے, تمہیں کوئی تہذیب ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی میں نے کیا کیا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا جی وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے. جج صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ فیصلہ کیا کرنا ہے. سر آپ پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو بھی دیکھا, جمہوری ادوار کو بھی دیکھا, مارشل لا کو بھی دیکھا, جنگیں بھی دیکھیں, اور اس دوران ہی مختلف عہدوں پر فائز بھی رہے. سب سے سنہرا دور کون سا تھا؟ بچپن میں والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم بٹالے چلے گئے. اس زمانے میں تحریک پاکستان بڑے زوروں پہ تھی, اور مجھ میں بھی بہت جوش و خروش تھا. اور اسکول کے زمانے میں بھی اب تک مجھے وہ یاد ہے, سنہری وقت تھا. سب سے پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک سنہری وقت تھا کہ قائد اعظم کو ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے دیکھا. تو میں نے بھائی جان سے کہا کہ بھائی جان مجھے بھی وہاں لے جائیں, اور مجھے ایک جگہ بیٹھا دیا ان کونے میں. انہوں نے جو ہی قائد اعظم تشریف لائے, میں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. میں کیوں رویا آپ اندازہ لگائے کہ کیا محبت اور جذبہ تھا. اپنی عقل کے مطابق میں رو رہا تھا کہ مجھے یہاں اتنے دھکے لگ رہے ہیں. اب یہ قائد اعظم گھر جائیں گے تو لاغر ہیں, اتنے پتے دبلے, یہ کیسے گھر جائیں گے, ان کو دھکے لگ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا ایک سنہری وقت تھا. پھر جب تحریک پاکستان پہ جب ایک ہمارے وہ جو تھے طالب علم ہندو جو ہمارے کلاس فیلو تھے, وہ ہم سے زیادہ ذہین تھے اور قابل تھے, تو وہ ہمیں طنز کر کے ایک دتھا بن جاتا تھا. اور وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جس طرح چڑیوں کو نخلستان مل سکتا نہیں, اس طرح مسلم کو پاکستان مل سکتا نہیں. اور ہم اس کا جواب دیتے تھے موت ٹل سکتی ہے, پاکستان ٹل سکتا نہیں. تو یہ چیزیں مجھے یہ سنہری وقت تھی. اتفاق سے جب میں وکیل بنا, اس دور میں مارشل لا لگے ہوئے تھے. پہلے ایوب خان کی حکومت تھی, وہ بھی مارشل لا کے دور تھا. تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں 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 لا سیکرٹری تھا. ضیاء الحق سے ان میں ایک صفت تھی کہ ان کا اخلاق بہت بلند تھا, اور میری ان سے کافی بے تکلفی تھی. بڑی عزت کرتے تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. آپ کی جنرل ضیاء صاحب سے جب اتنی زیادہ بے تکلفی تھی تو پھر اختلافات کس وجہ سے ہوئے؟ تو ان کا ایک دن مجھے ٹیلی فون آیا, تو ان کا کہ ارشاد صاحب اب یہ 8th امینڈمنٹ کے بعد ججز کے بنانے کا اختیار میرا ہے, اور بروئی صاحب کی بھی یہی رائے ہے, وہ گرو ہیں لا کے. تو میں نے کہا سر بروئی صاحب کی رائے ہوگی لیکن میری اپنی رائے ہے. میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو کہا میں کہ میری اپنی رائے ہے, اور میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا, اور نہ میں بروئی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. ان میں تحمل تھا پریزیڈنٹ صاحب میں بھی. تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ ارشاد تم ذرا اسٹڈی کر لو اور پھر مجھے بتانا, بے شک کل بتانا. میں کہا نہیں, میں آج ہی بتاؤں گا آپ کو. میں نے آدھے گھنٹے کے بعد پھر ان کو فون کیا. میں نے کہا میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, آپ کا کوئی اختیار نہیں, یو ہیو ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر. لیکن ضیاء الحق صاحب کے موقف تھا کہ نہیں اب یہ سب ختم ہو گیا, آئی کین اپوائنٹ اینی باڈی ان مائی انڈیویجول ججمنٹ. آدھے گھنٹے کے بعد میں ان کو پھر فون کیا. تو میں نے کہا کہ سر یہ آپ کے اختیار میں نہیں. تو انہوں نے مجھے بڑے آرام سے کہا کہ ارشاد صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, بروئی صاحب کہتے ہیں کہ میرا اختیار ہے. تو میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ میں کہ مسٹر پریزیڈنٹ آئی ول ناٹ بی اے پارٹی ٹو any constitutional crisis in the country. This is not within your power. ان کو غصہ آیا, اور جو بہت غصہ آتا تو وہ کہکا مارتے زور سے. تو انہوں نے کہکا لگایا, ہاں 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 کر کے ٹیلی فون بند کر دیا. لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا میرے خلاف.
اس کے باوجود بھی پھر جب کبھی وہ مجھ سے ملتے تو مجھے وہ کہتے کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو ملتے نہیں تھے۔ جس وقت جنیجو کی حکومت کو انہوں نے برخاست کیا تو میں نے اسی دن رات کو 12 بجے ان کو میں نے فون کیا، تو میں نے کہا کہ سر کہ میری آپ کی کیونکہ اختلاف رائے تھی اور اب آپ نے پارلیمنٹری سسٹم بھی ختم کر دیا، جنیجو کو بھی برخاست کر دیا، تو مجھے اجازت دیجیے، آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا ہائی کورٹ۔ ان کا کہ نہیں، وہ تو آپ کی ایک کمپلشن تھی، پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، تو پولیٹیکل گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا۔ میں کہا نہیں سر، دس واز مائی کنوکشن، آئی اسٹینڈ ایون ٹوڈے۔ ان کا کہ اچھا پھر آپ کام کریں لیکن لیٹ اس فائنڈ آؤٹ اے سبسٹیٹیوٹ۔ محمد خان جنیجو صاحب سے آپ کی کافی قربت رہی، پاکستان کو جمہوریت راس کیوں نہیں آتی؟ آپ نے بہت دلچسپ سوال کیا اور بہت اہم سوال کیا۔ پاکستان کو جمہوریت اس لیے راس نہیں آئی، اس میں سیاستدانوں کا قصور ہے، کیونکہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کبھی اسٹرینتھن نہیں ہوئی۔ اگر آپ کا گھر کمزور ہے تو باہر آ جائیں گے لوگ، تو ہمیں جو بلیم کرنا ہے وہ ہمیں اپنی انسٹیٹیوشنز کو بلیم کرنا۔ ہماری پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کمزور رہی، اس لیے فوجی آ گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تو اس وقت اگر آپ کو چیف جسٹس کی آفر نہ ہوتی تو کیا آپ پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے؟ یہ آپ نے اف اینڈ بٹس کی بات کی ہے۔ مجھے چیف جسٹس کی آفر کوئی انعام کے طور پہ نہیں ملی۔ آئین کے تحت سینئر موسٹ جج چیف جسٹس ہوتا ہے۔ جب سعید الزمان صدیقی صاحب نے اوتھ لینے سے انکار کر دیا تو آئی واز دا نیکسٹ پرسن، تو دس واز مائی رائٹ ٹو بیکم دی چیف جسٹس۔ جب مارشل لا لگتا ہے تو اس وقت کس چیز کی جدوجہد ہوتی ہے؟ سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ آئین کی بحالی کی جلسے نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، کوڑے لگتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں۔ تو میں نے جب چیف جسٹس پاکستان کو دیا تو میں نے یہی سوچا کہ میرے استعفیٰ نہ لینے یا نہ لینے سے فوجی گھر تو نہیں جائیں گے، تو مجھے کوئی ایسی طریقہ سوچنا چاہیے کہ میں ان کو کیسے گھر بھیجوں اور جلد سے جلد گھر بھیجوں اور جمہوریت کو بحال کروں۔ جو اعتزاز احسن صاحب ہیں وہ آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو وکلاء تحریک ہے اس کی وجہ سے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اعزاز احسن صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ اعتزاز احسن صاحب نے تحریک چلائی جب جسٹس چودھری افتخار نے مشرف کے کہنے پہ استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے تحریک چلائی، وکلاء تحریک چلائی۔ وکلاء تحریک جو کامیاب ہوئی اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے کے چیف آف سٹاف جنرل کیانی بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ گھر جائیں، اور ان کی آشیرواد نہ ہوتی تو کبھی تحریک ان کی کامیاب نہ ہوتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب سعید الزمان صدیقی نے اوتھ نہیں لیا پی سی او کے تحت تو وکلاء نے تحریک کیوں نہیں چلائی؟ سیاستدانوں نے تحریک کیوں نہیں چلائی؟ انوار الحق کے دور میں جب نظریہ ضرورت کے تحت ضیاء الحق کو پیریڈ دیا گیا تو وکلاء نے تحریک کیوں نہیں چلائی؟ سیاستدان کیوں خاموش ہو گئے؟ جسٹس منیر نے جب مارشل لا کو ویلیڈیٹ کیا تو کیوں نہیں تحریک چلی؟ اس لیے نہیں چلی کہ پاکستان میں کوئی تحریک مارشل لا کے دور میں نہیں چل سکتی۔ ایک مثال دے دیں آپ، اور مشرف کے دور میں جب تحریک چلی تو وہ ڈاواں ڈول حکومت تھی، وہ ملٹری گورنمنٹ نہیں تھی، آئین بحال ہو چکا تھا۔ آپ نے تحریک چلانی، تحریک چلاتے نا، آپ ارشاد حسن خان کے خلاف تحریک چلاتے کہ کیوں اس نے اوتھ لیا؟ افتخار کے حق میں چلائی نا آپ نے۔ تحریکیں چلتی ہیں جو سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے، اور وہ بھی کامیاب ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کون ہوتا ہے۔ لیکن اعزاز آصف صاحب کا اپنا نظریہ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں جو چاہے کہیں، جو چاہیں آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشاد حسن نے اپنی اہلیہ اور بچوں کی تصاویر دکھائیں۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشاد حسن نے بطور سابق چیف جسٹس آف پاکستان اپنی دلچسپ یادیں تازہ کیں۔ لوگ آپ پر حکومتوں اور ایجنسیوں سے قربت کا الزام لگاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ میری تو آپ سے بھی بہت قربت ہے، آپ پہلی مرتبہ مجھ سے ملے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایجنسی کوئی آج تک نہ میں کسی ایجنسی سے ملا
نہ میرے پاس کسی کو ضرورت تھی آنے کی. میں جب چیف جسٹس تھا تو یہ عالم تھا کہ جنرل نقوی اس زمانے میں جو کرتا دھرتا تھے اور وہ جنرل مشرف کے استاد بھی تھے, وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے اور کچھ جوڈیشل ریفارمز لانا چاہتے تھے. تو میں نے کہا بھی آپ کا کیا تعلق ہے جوڈیشری سے؟ تو میں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. پھر مجھے جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ ارشاد صاحب آپ انہیں مل لیں. میں نے کہا بھی وہ مصروف آدمی ہیں تو میں ان کا وقت کیوں ضائع کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مل لیں. تو تشریف لائے. تو اس نے کہا, انہوں نے یہ کہا کہ میں جوڈیشل ریفارمز لانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کو کیا پتا جوڈیشل ریفارمز کا؟ لا کمیشن نے بے شمار رپورٹیں شائع کی ہیں جن پہ حکومت نے عمل درآمد کر لیا, وہ اچھی بات ہے. جن پہ نہیں کیا ان پہ آپ عمل درآمد کرا لیں اور اس سے کوئی ڈسکشن کرنی تو مجھ سے کریں, باقی میں کوئی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں. تو یہ آپ دیکھیں, یہ میرا ان کے ساتھ رابطہ تھا. جب میں چیف الیکشن کمشنر بنا تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے الیکشنز میں, وہ ایک تو ہے حلقہ بندیاں اور دوسرے جو ہے نشانات. تو جو ہی میں چیف الیکشن کمشنر بنا تو مجھ سے ایک لیٹر آ گیا کہ آپ یہ ڈیلیمیٹیشنز کے سلسلے میں ہم سے رابطہ کریں اور یہ ہم کریں گے, ہماری گائیڈنس ہماری نگرانی میں کریں آپ. تو میری عادت یہ ہے کہ میں کنفرنٹیشن نہیں کرتا, میں اپنی حکمت عملی بناتا ہوں اور اس کے تحت میں کامیاب ہو جاتا ہوں اور تعلق میں صحیح رکھتا ہوں ہر ایک کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ بہت اچھی بات کی, آپ ہی کریں ڈیلیمیٹیشن کام. آپ کا جو تجربہ ہے ہمارا تجربہ نہیں ہے, لیکن آئین کے تحت یہ ہمارا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. اگر آپ کریں گے تو اس کی ساکھ ہماری بھی خراب ہو جائے گی اور ہم الیکشن بھی نہیں کروا سکیں گے اور لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے سیاستدان. تو میں نے بھی اس کو فائل کر دیا, آپ اس کو وہیں پر پھاڑ دیں. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. تو یہ دیکھیں یہ میرا تعلق تھا. ایجنسیز کی رائے تھی کہ الیکشن جو ہے وہ غیر جماعتی بنیاد پہ کیا جائے, جیسے ضیاء الحق نے کرایا تھا. اور حلفاً کہتا ہوں کہ کسی ایجنسی کے ہیڈ کی ضرورت نہیں پڑی مجھ سے کوئی بات کرے یا کچھ کہے, یا میں نے کوئی کسی کے دباؤ میں کوئی کام کیا ہو. اور میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے آفیشیل فنکشنز پہ ہیلو ہائے ہو جائے. تو میں نے جنرل مشرف کو یہ کہا, غیر جماعتی بنیادوں پہ آپ الیکشن کروائیں تو اچھی بات ہے آپ کے لیے, لیکن ارشاد حسن خان یہ الیکشن نہیں کروائے گا. اگر مجھے الیکشن کمشنر بننا ہے, کنٹینیو کرنا ہے چیف الیکشن کمشنر, تو یہ جماعتی بنیادوں پر نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی اور وہاں میں نے یہ بیان دیا کہ اگر غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کروائی گئی تو ارشاد حسن خان اس کا حصہ نہیں بنے گا. اور اس کی ہیڈ لائنز آئیں اور جس کا انہوں نے بہت برا منایا کہ آپ کو اخباروں میں دینے. میں نے کہا بھی تو اخبار والوں کو کون پوچھے, انہوں نے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا. تو میرے تعلقات تھے ایجنسیوں سے اور اس لحاظ سے یہ تعلقات تھے کہ 24 گھنٹے وہ میری نگرانی کرتے تھے کہ میں کہاں آتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں. اور ان کی نگرانی کا جو سب سے بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈومیسٹک سرونٹس ہوتے ہیں, جو ڈرائیور ہوتے ہیں, ان سے وہ رابطہ رکھتے ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. تو مجھے تو معلوم تھا کیونکہ میں ڈپٹی جنرل بھی رہا, لا سیکٹری بھی رہا, تو میں سب کو جانتا ہوں کہ کیا ان کے موڈس اپرینڈائی ہوتی ہے. تو میرا جو ڈرائیور تھا پٹھان تھا وہ, اور بظاہر مجھ سے لائل تھا, اور جو بھی میرے گھر آتا تھا اس کو میں چائے کا کپ تو میں ضرور پلاتا تھا اس کو کہ بسکٹ کھا لیں, چائے پی لیں. اور جو باہر پہرے دار تھے ان کو بھی کہتا تھا ان کو بھی کھلاؤ. تو میں نے اپنے ڈرائیور کو ایک دن بلایا اور میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے کتنا تعلق ہے ایجنسی کے ساتھ. مجھے معلوم تھا لیکن میں کنفرم کرنا چاہتا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی, یہ جو ایجنسیز والے بندے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے بندے ہیں, یہ ہمارے مہمان ہیں. تو جب آؤ تو ان کو چائے وائے پانی پلاؤ, ان کو بڑی عزت کے ساتھ ملو, کبھی مجھے شکایت نہ ملے. ان کا جی میں بڑی عزت کے ساتھ بھیجا ہوں. تو میں نے کہا اچھا یہ تو بڑا اچھی بات کرتے ہو. میں نے کہا یار وہ کیا پوچھتے ہیں؟ کہنے تھے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ چیف صاحب کہاں جاتے ہیں. میں نے کہا یہ کہیں جاتے ہی نہیں, گھر میں ہی ہوتے ہیں. کیونکہ میری بچے تو سب بیاہ گئے تھے اور میری بیوی کہیں باہر جاتی آتی نہیں تھی, وہ بڑی مذہبی خاتون تھی, وہ اپنی عبادت میں لگی رہتی تھی. تو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ میری پرسنالٹی ایسی ہے, میں کیا کروں. سر یہ ایک پیج کیا ہے جو نہ ہو تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ دیکھیں ایک پیج تو سازش ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ تو بس ایسے ہی کیا دیکھا نا, جمہوریت کا تو دوسری پیج سے تعلق ہی کوئی نہیں. جمہوریت کو تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے.